بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے چھوٹا سا ایک اور ریمائنڈر، غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان الحمدللہ اب ایک ایسی زمین پر موجود تھے جہاں پر ان کو سپورٹ کرنے والے آس پاس انصار تھے، جہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جہاں مسلمان الحمدللہ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک وقت آیا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس واقعتاً اپنے ڈیلی یوز کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کروائی تھی اسلامک برادرہڈ۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ مہاجرین جو سب کچھ اپنا چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کچھ گھر بار چھوڑ کر ایمپٹی ہینڈز کے ساتھ ایک نئی جگہ آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ ملے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ ہوں یا آپ انصار اور مہاجرین میں بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھیں، یہ سب انسان تھے۔ اور میں جب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی ہوں تو مجھے جو سب سے خوبصورت اینگل کئی مرتبہ کئی واقعات میں سیرت پڑھتے ہوئے ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم جیسے ہی تھے۔ ہاں، ان کی قربانیاں اور ان کے لیول آف ایمان ان کو بہت اوپر لے گئے، ورنہ تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، ہرٹ وہ بھی ہوتے تھے، دکھ ان کو بھی پہنچتا تھا، رنجشیں اور رنجش ان کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اب اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم اپنا گھر بار ایوری تھنگ، اور گھر انسان کتنی محبت سے، کتنی محنت سے، کتنا وقت لگا کر بناتا ہے، وہ سب چھوڑ کر آئے تھے، اور جو کچھ اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا لے سکتے تھے، ضرورت کا سامان لے سکتے تھے، وہ لیا اور مدینہ نکل پڑے۔ اب جب مدینہ میں آ کر ظاہری بات ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بہت ایفلوئنٹ کلاس نہیں بیٹھی ہوئی تھی ہر طرف، انصار وہ بھی تھے جن کے پاس ایک ایک کمرے کے گھر تھے اور انہوں نے اس پہ بھی شیئرنگ کر لی۔ تو بہرحال لائف واز ٹف۔ پیچھے انسان ہونے کی ناطے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چاہے انسان ہونے کے ناطے الحمدللہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی تھیں، لیکن تکلیف تھی، رنجش تھی۔ تو مسلمانوں کو اپنی بلونگنگز پیچھے چھوڑ کر مکہ میں جو آنے کا دکھ تھا، اٹ واز کوائٹ نیچرل۔ ہم مسلمان آج دین پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں، ہماری اولادیں آج دین پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں اگر ہم نے اس پرسپیکٹو میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹڈی کرنا نہ شروع کیا۔ ہم مت بھولیں کہ آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات پر حملے ہیں بلکہ اسلام پر حملے ہیں۔ وہ غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر محنت کے ساتھ لڑے، وہ بیٹلز جس میں آپ کا خون بہا، جس میں آپ کے اپنے چلے گئے، جس میں آپ کے اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہوئے سٹوڈنٹس صحابہ ختم ہو گئے، وہ بیٹلز آپ کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھیں۔ مسلمان نعوذ باللہ بلڈ تھرسٹی نہیں ہیں۔ میری آج کی ٹاک، میرا آج کا ریمائنڈر مکمل غزوہ بدر کو اس وقت آپ کے سامنے ڈسکرائب کرنے کا نہیں ہے، بٹ دا پوائنٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ریز ناؤ از سمپل۔ اگر ہم ان لوگوں کو مسلمان کے ساتھ ساتھ انسان بھی سمجھیں تب شاید ہمیں بہت سی ریئلسٹک اپروچز نظر آئیں۔ اگر ہم ان کو ان کے کلچر میں رکھتے ہوئے سمجھیں تب ہمیں سمجھ آئے کہ ظاہری بات ہے اٹ واز پارٹ آف دیئر نیچر جو کچھ انہوں نے کیا۔ تو غزوہ بدر کا انیشیٹو نمبر 1 واز definitely to some extent, not completely but to some extent, was purely human۔ اپنی بلونگنگز کو پیچھے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اور پیچھے مکہ والوں نے مسلمانوں کی ساری بلونگنگز پر قبضہ کر لیا تھا۔
مسلمانوں کے دشمنوں نے ان کو قبضے میں لے لیا تھا، ان کے گھر، ان کے کاروبار، ان کی شاپس، ان کی مارکیٹ پلیسز، ان کے بزنس کے گوڈاؤنز، ان کا جو بھی انوینٹری تھی وہ سب مکہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھی. تو ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے دل میں دکھ اور تکلیف تو تھا، موجود تھا. ایسے میں مدینہ میں مسلمانوں کو خبر ملتی ہے. Now if you will realize the fact کہ یہ انسان تھے تو آپ آج اپنے اسلام پر قدم نہیں ڈگمگائیں گی. ایک وقت وہ آ رہا ہے جب شاید اس وقت مسلمانوں کو تبلیغ سے زیادہ I'm telling you اپنی اولادوں کو کریں تبلیغ، اپنے گھروں میں چراغ جلائیں. اولادیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں، دنیا کے حملے تیز ہو رہے ہیں، باہر نکل کر تبلیغ کرنے میں ہماری انرجی شاید غلط ڈائریکشن پر نہ نکل جائیں. بیکاز جو ناک کے نیچے اولاد بیٹھی ہے they are leaving اسلام، they are creating doubts on اسلام، they are not getting conviction on اسلام. onslaught ہے ان کے اوپر میڈیا کا، onslaught ہے ان کے اوپر باہر کی conspiracies theories کا. یاد رکھیں آج کا مسلمان بچہ یہ سوچتا ہے مسلمانوں نے جنگ میں انیشیٹو کیوں لیا؟ are the thinkers of the west are right کہ مسلمان نعوذ باللہ بلڈ تھرسٹی تھے؟ بالکل بھی نہیں. اینڈ ڈکلیئرنگ مسلمان بلڈ تھرسٹی نعوذ باللہ ایونچولی اصل میں ان کا نشانہ، ان کی بندوق کا نشانہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی کو نعوذ باللہ ڈاؤٹ فل کر دیا جائے. So see the mindset of the people around Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Keep the scenario in your mind. Keep the nature of the people of that time in your mind. وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ One, اپنی belongings پیچھے چھوڑ کر آئے تھے which was not easy for any human being to bear the loss. Two, مت بھولیں کہ وہ جو ٹائم ایرا تھا، وہ جو کلچر تھا، وہ جو ماحول تھا، آخر صحابہ وہی عرب تھے نا جو جنگجو تھے، جن کا کانسٹنٹلی کام یہی تھا کہ وہ کانسٹنٹلی جنگوں میں اور بیٹلز میں اور مارکوں میں اور سکرمشز میں انوالو رہتے تھے. آخر عرب، مسلمان، انصار، مہاجرین وہی تھے نا جن کا اٹھنا بیٹھنا یہی تھا کہ وہ ان کے اندر شیولری بہت زیادہ تھی، ان کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی. تو اب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا. دیٹ واز دا ٹائم جس میں ڈائلاگس کرنا ایک بہت لمیٹڈ ایفرٹ ہوتا تھا اور میجر ایفرٹ ہوتا تھا اپنی بات منوانے کے لیے جنگ کرنا. دیٹ واز دا کلچر آف دیٹ ٹائم، دیٹ واز دا نارم آف دیٹ ٹائم. تو جب مہاجرین، انصار، جب مسلمان، جب مدینہ کے رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اللہ کے بندے بن گئے، لیکن ہیومنلی تو تھے نا، تو ایک اپنے بلانگنگس کے جانے کا دکھ تھا. دوسرا مت بھولیں کہ بائی نیچر ان کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ ڈرپوک نہیں تھے. وہ ٹائم ایسا تھا دنیا کا جس میں جنگیں ہی بہرحال پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے، بات منوانے کے لیے کی جاتی تھیں. اگر میری یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں، زندگی میں دنیا میں کہیں بھی آپ اور آپ کی اولاد اگر کہیں کسی جگہ پر کسی کے ساتھ ٹکرائے گی جو اسلام پر انگلی اٹھائے گا، مسلمانوں کو بلڈ تھرسٹی کہے گا، اسلام کے غزوات پر انگلی اٹھائے گا، انشاءاللہ آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گی، آپ کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگائے گا، آپ کبھی جو ہیں وہ اپنے پاؤں کانپتے ہوئے محسوس نہیں کریں گی ہاں مسلمانوں نے بدر کیوں کی تھی، آخر غزوہ بدر کیوں ہوا تھا. You will get the essence of that غزوہ if you will really understand these two reasons کہ وہ کلچر تھا جہاں اپنی بات منوانے کے لیے، پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے اس طرح کے اسکرمشز، اس طرح کے مارکے، اس طرح کی بیٹلز ہوتی تھیں. سو مسلمانوں نے بیٹل کا انیشیٹو اصل میں نہیں لیا تھا. نمبر ون، ان کو ایک یہ تکلیف تھی کہ ہماری جو بلانگنگز پیچھے رہ گئی ہیں. ابو سفیان کا قافلہ سیریا سے بہت سا مال لے کر آ رہا ہے، گڈز لے کر آ رہا ہے. سو اٹس اے گڈ ٹائم کہ ہم بھی بدلہ لیں. اور آپ یاد رکھیں بہت بہادر تھے عرب، مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے. تو کیا ہوا کہ اب جب مسلمانوں کو مدینہ میں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور سیریا سے آ رہا ہے اور بہت سی ٹریڈنگ کر کے آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت سا مال ہے، گڈز ہیں، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم اس پر حملہ کریں.
اور ہم اس سے کچھ گڈس لے لیں، بیکاز انہوں نے بھی تو ہمارے مال پر زبردستی قبضہ کیا، انہوں نے بھی تو مکہ کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی. اینڈ ڈونٹ forget بائی دس ٹائم آیات آ چکی تھیں وہی میں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کرنے کی اجازت دے دی، اور پلان یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 300+ لوگوں کو لے کر، کچھ لوگوں کو لے کر بدر کے مقام پر انتظار کریں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرے. سو دس واز نمبر 1 ریزن، بٹ دس واز ناٹ دا اونلی ریزن. سیکنڈ ریزن جو کہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسنس آف غزوات سے ملے گی. واٹ واز ون آف دا ایسنس بیہائنڈ انیشیٹنگ غزوہ بدر؟ یہ کیا تھا کہ بالکل مجھے لگتا ہے جیسے آج ہم مسلمانوں کو آج کے ڈائنامکس کے اندر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو بدر پر جا کر اس وقت ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر کے کوئی دنیا کی لالچ اکٹھی کرنا نہیں تھا. اگر کسی کے ذہن میں آئے اوکے دیور صحابی، اوکے دیور انصار اینڈ مہاجرین، تو ان کو کس قسم کی دنیا کی گڈس لینے کی لالچ آ رہی تھی. دے ور ہیومن، ان کے ساتھ فیملیز تھیں، ان کے ساتھ نیڈس تھیں، پلس دے ہیو انٹلیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ انیشیٹو دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ اٹیک کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساتھ میں جانا، اس میں کیا تھا؟ کفار قریش نے، اس میں ابو سفیان ایز اے لیڈر شامل تھے، کفار قریش نے مسلمانوں کو آزادی سے مکہ کی زمین پر، جہاں کہ اللہ کا گھر بنا ہوا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرنی دی تھی. فریڈم آف ریلیجن نہیں تھا، فریڈم آف سپیچ بھی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے دوسرے مکہ کے رہنے والے رشتہ داروں میں اسلام کی بات پھیلاتے. یہی تو کہا تھا مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس جا کے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں اپنا دین اپنی حد تک رکھے، آ کر ہمارے لوگوں تک اس کی پریچنگ نہیں کرے. تو جب قریش نے، مت بھولیں دونوں سائڈ پر عربس ہیں، جب قریش نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ میں اسلام پریکٹس نہیں کرنے دیا، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن نہیں دیا، سو یہ بھی عرب تھے، مسلمان ہو کے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کا ملنا، اس کا مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو سکھا دیا اگر کفار مسلمانوں کو مکہ میں فریڈم آف ریلیجن نہیں دے رہے، فریڈم آف سپیچ نہیں دے رہے، تو پھر ان کو بھی اوپن ٹریڈنگ اجازت نہیں ہونی چاہیے. دے شوڈ ہیو دا ریسٹرکشنز ٹو. آپ اور میں آج بدر کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، بٹ ٹوڈے امت کین لرن 1000 and 1000 of lessons out of the initiative of Badr. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کا انیشیٹو مینلی ان 2 ریزنز پر لیا. دا شارٹیسٹ ریزن belongings کے لاس کا بدلہ لینا، دس واز دا شارٹیسٹ. اینڈ دا بگیسٹ ریزن، اگر قریش مکہ، اگر ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھی مسلمانوں کو اوپنلی اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو ان کو بھی اوپنلی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیٹ واز دا کانفیڈنس آف صحابہ، دیٹ واز دا کانفیڈنس آف اسلام، دیٹ واز دا کانفیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو اس اتنے سے غزوہ محمد، غزوہ بدر کے انیشیٹو میں نظر آ رہا ہے. آج آپ اور میں، اگر ہمیں کوئی ہمارے دین پر اس وقت بلیم کرتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے، ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے، بچے، ہم عورتیں، ہم مرد، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤ تو مذاق اڑائیں گے، اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کر ایک انسان اکیلا نماز پڑھ لے، واٹ از لیول آف ایمان آف دیٹ پرسن. ہم اپنے خاندان کی گیدرنگز میں ہوتے ہیں اور ان گیدرنگز میں 8 لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، کہوں نہ کہوں، کہوں نہ کہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں. آج ہم اپنے اسلام کے فرائض نہ چھوڑیں، ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہمارا حج ہو، ہم مسلمانوں کا حال حلیہ ہو جس میں ہمارے لباس ساتر ہوں،
عورتوں کے لیے ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈھیلے لباس میں ہو. دنیا مذاق اڑاتی ہے تو مذاق اڑائے. ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اپنے اندر تماشے شروع کر دیے ہیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. سو اپنے حق کی آواز ایک ڈیسنٹ طریقے سے اٹھانا, اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ adopt the level of confidence of deen and adopt the فرائض and don't indulge yourself ان سارے معاملات میں جس میں دنیا بلائنڈلی بھاگ رہی ہے. سو صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کا انیشیٹو جو پہلا غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا, اٹ واز مینلی آن 2 reasons. اگر مسلمانوں کو اوپنلی دین پر اجازت نہیں ہے عمل کرنے کی تو پھر کفار قریش بھی اوپنلی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. دیٹ واز دا نارم آف دا ٹائم جس میں اسی طرح سے پریشر ایگزرٹ کیے جاتے تھے, اور مسلمانوں کے لیے اس دور میں اس طریقہ کار سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا, اس لیے کہ ڈائیلاگ کا پارٹ 13 سال مکی دور میں مکمل ہو چکا تھا کہ اب مکہ والوں کو بتا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم کانفیڈنٹ ہیں, ہم اسلام پر عمل کر کے جو ہیں وہ کونے میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں, ہم اسلام پر عمل کر کے پڑھے لکھے ہیں. ہماری ڈیفینیشن میں بول رہی ہوں, ہم دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو, دنیا کی اکنامک سچویشن کو, دنیا کے فائنینشیل میٹرز کو, دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو, دنیا کی پولیٹیکل گیمز کو اور دنیا کے کرنٹ سناریو کو سب سمجھتے ہیں بائی ہولڈنگ دا ہولڈ گرپ, a tight grip on our deen. So this was the غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جیمز لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ بیلنسڈ نیشن بنا دے کہ ہم آج دین کے بیلنس کو اڈاپٹ کر سکیں. آج ہم ہاتھ میں تلوار لے کر کفار کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. آر غزوہ, our battle, our marka will be simple on the latest technology grounds. Dialogues, بات کرنے کی تمیز اور سلیقہ, دین کا کانفیڈنس, اسٹریٹجیز بیسٹ بنائی ہوئی, آپس میں متحد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے ہوئے اپنے حلیے, اپنے معاملات, اپنے کلچر, اپنے ڈیلی رسومات اور کسٹمز میں اپنے اسلام کو فالو کرنے میں کانفیڈنٹ انسان, یہی مسلمان ریکوائرڈ ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا ہی دفاع آج بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ غزوہ بدر میں صحابہ نے کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی طاقت اور حکمتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.